ایک شخص امام علی علیہ السلام اللہم صلی علیہ نام ایک جگہ اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اچھا متدین ہے، باپ بھی اچھا ہے، مشہور آدمی ہے، نیک ہے، متدین ہے. امام نے اپنی دور حکومت میں اسے خراسان کا والی بنا کے، گورنر بنا کے بھیجا اور اس کو وہاں کام دیا. جب بھی وہاں پہنچا اس نے دیکھا خراسان کے لوگوں کے حالات اچھے ہیں، حالات بہتر ہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ پیسے دے کے اچھا ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں. کیونکہ کمائی زیادہ ہے. خراسان کی بھی حالت ایسی تھی، لوگوں کے حالات اچھے تھے، لوگ بیت المال مالیات زیادہ تھا. تو اس نے کیا کیا، 4 لاکھ درہم اپنے مال میں ڈال دی. نہج البلاغہ کا خطبہ 71 غالب امام نے اس کو لکھا ہے. امام نے کہا کہ یہ تم سے اچھی تو وہ اونٹنی ہے جو اپنے مالک کا مال اٹھا کر اس کے گھر تک لے کے جاتی ہے. اچھا امام نے ایک تو ہٹایا، زندان میں ڈال دیا، 30,000 درہم جرمانہ بھی ڈالا. بڑا رہا. بعد میں بہرحال ایک صحابی نے، سعد بن سوان نے جا کے امام سے کہا مولا پشیمان ہے، شرمندہ ہے، معاف کر دیں. بہرحال امام تھے، امام کریم، ان کی ثقافت. لوگ حاتم طائی پہ خوش ہوتے رہے، جس دروازے سے، جتنے دروازوں سے آؤ، 7 دروازوں سے آؤ، حاتم طائی کی ثقافت ختم نہیں ہوتی. امام سے کہا تھا کسی نے، امام نے کہا ہم ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں. ثقافت. امام نے معاف کر دیا. یہ وہ ایک شخص ہے چند لوگوں میں سے جسے امام حسین نے نامہ لکھا ہے کہ نجات کے لیے، کہ شاید یہ آ جائے، کیونکہ پرانا ہے، امام کے ساتھ کا ہے. تو یہ بصرہ میں تھا. اس کو نامہ لکھا اور بس زندگی سودا دنیا کا. وہ شخص جو نامہ لے کر آیا، جس کا ذکر بہت شاید ہوتا بھی نہیں ہے ہماری مجلسوں میں، زورین بن سلیمان ہے یا سلیمان بن زورین ہے. وہ نامہ امام کا لے گئے. جیسے اس نے نامہ پڑھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابن زیاد کو پکڑا دیا. ابھی ابن زیاد بصرہ میں، کہا کہ یہ ایسا ہے. یہ شخص جو قاصد امام حسین ہے، یہ حضرت مسلم سے بھی پہلے شہید ہوا ہے. اس کو وہاں دار پہ لٹکا دیا گیا. اس نے کیا امام نے اس کو نجات بھیجی، وہ نہیں پہچان پایا ہے امام کو. یہ دوسرے امام کے چکر میں چند دن بھی زندہ اگر کربلا پہنچ جاتا تو آج ہم اس کو سلام کرتے. سودا کتنا ہے، یا ظاہری سودا کر لو یا اخروی سودا کر لو. یہی امام کو پہچاننا ہے. بس ہم، کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، ہمارے بھی معاملات موقتاً ہیں، ٹیمپریری ہیں، فائدے بھی ٹیمپریری ہیں، لذتیں بھی ٹیمپریری ہیں، اور خوف بھی دنیا کا ہے. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے امر کو جاری کرنے آئے ہیں. میرا امر یعنی سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. یہ ہر چیز کو بدل دیتے ہیں، حاکمیت کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں. جو ان تک پہنچے تو صحیح ذرا، لیکن ہم بہرحال گھبرائے ہوئے. نہج البلاغہ سید رضی جنہوں نے تالیف کیا، کمپائل کیا، ان کے بھائی مرتضیٰ بغداد میں درس دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں. اب دیکھیں جو امر کو سمجھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک شاگرد ہمیشہ دیر سے آتا کلاس میں، مدرسے اکثر دیر سے. پوچھا بھائی دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا کیونکہ میں اس زمانے میں پل نہیں ہو تو میں دجلے کے اس طرف رہتا ہوں، تو کشتی اپنے وقت پہ آتی ہے، کبھی دیر سے آتا ہوں، کبھی کشتی دیر ہو جاتی ہے، کبھی یوں کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو مجھے دیر ہو جاتی ہے. انہوں نے اچھا ایک کاغذ دیا، کہا یہ لو، اور جب رش نہ ہو، جس جگہ کوئی لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوں،
کچھ نہ دیکھنا، چپ کر کے پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا، پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا۔ اس نے دیکھا کوئی نہیں کنارے پہ گیا، پانی پہ چلتا ہوا، اب وہ آتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ ایک دن خیال آیا کہ اس کاغذ میں کیا ہے، کون سا ہے یہ کاغذ جو میرے پاس ہے جس سے معجزہ ہو رہا ہے؟ جیسے کھولا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان، اور کہا بس یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جیسے یہ خیال ہے پانی میں، اعتقاد اس پر